السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ راجو کے کھیتوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس میں سے ایک ندی بہتی ہوئی آتی تھی اور اس کی زمینوں کے علاوہ آس پاس کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی تھی۔ راجو ایک محنتی انسان تھا۔ وہ صبح سویرے کام پر آ جاتا، کھیتوں میں ہل چلاتا، زمین ہموار کرنا، بیج بونا، فصل کی اچھی نگہداشت کرنا۔ جب فصل تیار ہو جاتی تو اچھے داموں منڈی میں بیچ دیتا۔ اسے ہمیشہ اپنی فصل کی اچھی قیمت ملتی تھی کیونکہ اس کی فصل آس پاس کے کسانوں کی فصل سے بہت بہتر ہوتی تھی۔ آس پاس کے کسان سوچتے ہم بھی اتنی محنت کرتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ راجو کی فصل ہم سے بہت بہتر ہوتی ہے اور اس کو ہم سے زیادہ قیمت ملتی ہے۔ مگر وہ لوگ راجو سے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ گاؤں والے اس کے جنگل سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ راجو کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے کام پر آتا اور اپنے جانوروں کو جنگل میں چرنے کو چھوڑ دیتا تھا، پھر اپنے بیلوں کی جوڑی کو ہل میں لگاتا اور کھیت جوتنے لگ جاتا۔ جب اپنا کام ختم کر لیتا تو وہیں ندی کے کنارے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ جاتا۔ ندی کی ٹھنڈی ہوا، چڑیوں اور پرندوں کی آوازیں، آس پاس کھیلتے کودتے ننھے جانوروں سے اس کی ایک طرح کی دوستی ہو چکی تھی۔ دوستی ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ جب وہ جنگل میں آتا تو چڑیوں کے لیے دانہ اور اپنے اناج کی پہلی بوری لے آتا تھا، مگر یہ بات اس کی بیوی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جب راجو گھر پہنچتا وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتی کہ تم ایک بے وقوف آدمی ہو، خواہ ہی بوریاں بھر کر اناج اور سبزیاں جنگل میں پھینک آتے ہو۔ راجو اپنی بیوی رانو کو سمجھاتا کہ جو رزق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس میں دوسرے انسانوں اور جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے اور اپنے رزق سے کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اب تم یہی دیکھ لو کہ نہ تو جنگل کے جانور ہمارے کھیت خراب کرتے ہیں اور نہ ہی چڑیاں اناج کی بالیاں توڑتی ہیں۔ مگر رانو ایک زبان دراز اور ناشکری، لالچی اور حاسد عورت تھی۔ اسے راجو کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب شام کو راجو کے گھر جانے کا وقت آتا تو اسے یہ خوف رہتا کہ میں جیسے گھر میں داخل ہوں گا رانو اس سے لڑنا شروع کر دے گی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پرسکون جنگل میں گزارنے لگا۔ اکثر وہ جس درخت کے تلے آرام کرتا وہ بہت گھنا اور سایہ دار تھا اور اس پر بہت ساری چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اسی درخت پر ایک بہت خوبصورت سنہری چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ ایک دن چڑیا کا گانا سنتے ہوئے ایسا ہوا کہ خاصی رات بیت گئی۔ اس نے اپنے جانوروں کو لے کر گھر میں داخل ہونا چاہا تو رانو نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور چلاتے ہوئے بولی، اب تم جنگل میں جا کر رہو اور کبھی اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ راجو اس کی خوشامد کرتا رہا مگر رانو نے دروازہ نہیں کھولا۔ بیچارہ واپس جنگل میں آ گیا اور اسی گھنے درخت تلے آ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب جنگل کے جانور سو کر اٹھے تو انہوں نے راجو کو وہاں سوتے ہوئے پایا۔ بیچارے پریشان تو بہت ہوئے مگر کر کیا سکتے تھے۔ سنہری چڑیا راجو کے پاس آ کر بولی، راجو تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ راجو نے جب چڑیا کو بولتے ہوئے سنا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، پیاری چڑیا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم انسانوں کی زبان کیسے بول لیتی ہو، پھر تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا۔ چڑیا بولی، راجو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ راجو کہنے لگا، پیاری چڑیا اور جنگل کے پیارے جانوروں، میری اداسی کی وجہ رانو ہے جس نے آج مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی ساری کہانی چڑیا کو سنا دی۔ چڑیا نے کہا، راجو تم اداس مت ہو اور آرام سے جنگل میں رہو۔ راجو آرام سے جنگل میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے سوچا اب بہت دن ہو گئے ہیں، اب تو رانو کا غصہ اتر چکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اس نے سنہری چڑیا سے کہا، پیاری چڑیا، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ چڑیا کہنے لگی، راجو جب تم نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ تحفہ تم اپنی بیوی کو دے دینا، یقیناً وہ یہ تحفہ دیکھ کر خوش ہوگی اور تمہیں مزید تنگ نہیں کرے گی۔ پھر چڑیا اسے ایک بڑے درخت کے تنے کے پاس لے گئی جس کی خوں میں 2 صندوق رکھے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ چڑیا نے چھوٹا صندوق راجو کو دے دیا۔ راجو نے گھر آ کر صندوق رانو کو دے دیا۔ اب جو رانو نے صندوق کھولا تو اس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ رانو نے پوچھا، یہ صندوق تمہیں کہاں سے ملا؟ راجو نے سنہری چڑیا کی ساری کہانی سے سنا دی۔ رانو تو خوش ہونے کی بجائے اور غصہ ہو گئی، کہنے لگی، راجو تم ایک کم عقل بے وقوف آدمی ہو۔ جب وہاں بڑا صندوق
موجود تھا تو تم چھوٹا کیوں اٹھا لائے؟ جب چھوٹے صندوق میں اتنے سارے سونے کے سکے ہوں گے تو نہ جانے بڑے صندوق میں کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ جاؤ ابھی جا کر اس بڑا صندوق لے کر آؤ۔ راجو کہنے لگا، سنہری چڑیا نے مجھے تحفہ دیا ہے اور تحفہ بڑا ہو یا چھوٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رانو راجو کی بات سن کر اور غصے میں آ گئی۔ وہ جنگل ہمارا ہے اور جنگل کی ہر چیز پر ہمارا حق ہے۔ سنہری چڑیا کون ہوتی ہے تم کو چھوٹا تحفہ دینے والی؟ مجھے بڑا صندوق چاہیے۔ اگر تم صندوق لینے نہیں جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ راجو نے بھی کہہ دیا۔ تم جاتی ہو تو جاؤ، تمہاری مرضی۔ رانو جنگل میں پہنچی اور چڑیا سے کہنے لگی، تم ایک چلاک چڑیا ہو۔ خود تو تم نے بڑا صندوق رکھ لیا جس میں زیادہ خزانہ تھا اور اس بے وقوف راجو کو چھوٹا صندوق دے دیا، لیکن میں راجو کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، مجھے بڑا صندوق چاہیے۔ سنہری چڑیا بولی۔ رانو اس صندوق میں خزانہ نہیں ہے۔ رانو غصے سے بولی، تم ایک جھوٹی چڑیا ہو، تم مجھے وہ صندوق نہیں دینا چاہتی ہو، اور اگر تم نے مجھے وہ جگہ نہیں بتائی جہاں تم نے وہ صندوق چھپا رکھا ہے تو میں لکڑہاروں کو بلا کر سارا جنگل کٹوا دوں گی اور صندوق ڈھونڈ نکالوں گی۔ سنہری چڑیا نے سوچا، اس طرح تو سارے پرندے اور جانور بے گھر ہو جائیں گے۔ مجھے اب وہ صندوق رانو کو دے دینا چاہیے۔ پھر وہ رانو کو لے کر اس جگہ پہنچی جہاں درخت کی کھو میں صندوق رکھا تھا۔ رانو نے صندوق درخت کی کھو سے نکال لیا اور خوشی سے چلائی، آہا آہا، میرے ہاتھ کتنا بڑا خزانہ آیا ہے۔ سنہری چڑیا نے اس سے ایک بار پھر منع کیا، رانو ڈھکنا مت کھولنا۔ مگر رانو کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم ڈھکنا کھول دیا۔ صندوق سے کیڑے مکوڑے زہریلی مکڑیوں نے نکل کر رانو پر حملہ کر دیا۔ سنہری چڑیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر سے اڑ گئی۔